بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ اینڈ ویلکم ٹو دا سٹیزن اسکول۔ ہم اپنے چیپٹر میں پڑھ چکے تھے کہ بیگم صاحبہ کے گھر جو ہے وہ کچھ مہمان آنے والے تھے۔ شوہر نے جو ہے وہ ان کے نوکر کو اطلاع دی کہ شام کو گھر پر کچھ مہمان آئیں گے۔ شوہر جو ہے وہ یہ اطلاع دے کر واپس جو ہے وہ کہیں باہر چلے جاتے ہیں موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے، اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ پیچھے روتی رہتی ہیں۔ خدا سمجھے وہ کرسی پر بیٹھ کر پسر پسر رونے لگیں، یعنی چپکے سے جو ہے وہ رونے لگیں۔ ہمیشہ وہی چاہیں گے جو میں نہ چاہوں، ہمیشہ مجھے ذلیل کریں گے دوسروں کے سامنے۔ انہوں نے دوپٹے سے ناک پونچھی اور دل کھول کر رونے لگی۔ نیم تاریک ٹھنڈے کمرے میں گرم گرم آنسوؤں نے انہیں بڑی طمانینت کا احساس ہوا۔ اب بیگم صاحبہ جو ہے وہ دل ہی دل میں یہ باتیں سوچ رہی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے وہ ہمیشہ مجھے ذلیل کرتا ہے، نوکروں کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے، کبھی بھی میری بات کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتا۔ وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر جو ہے کیونکہ سردی کا ماحول ہے تو بیگم صاحبہ کے کمرے میں جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی ٹھنڈ بھی ہے اور ہلکی ہلکی روشنی بھی ہے، جس میں جو ہے وہ روئے جا رہی ہیں بہت زیادہ، اور رونے کی وجہ سے جو ہے ان کے آنسوؤں کی وجہ سے ان کے دل کو تھوڑا سکون مل رہا ہے۔ کیونکہ جب انسان کے دل پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے، جب وہ انسان پریشان ہوتا ہے تو رو دینے سے جو ہے انسان کے دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو بیگم صاحبہ بھی جو ہے اس کمرے میں بیٹھی رو رہی ہیں، جس سے رونے کے بعد ان کے دل میں جو ہے وہ تھوڑا اطمینان کا احساس ہو رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ جھاڑ پونچھ کی ہے بخشو نے حضور کے کمرے کی، یعنی شوہر کے کمرے میں جو بخشو نے صفائی کی ہے اس کے بارے میں وہ خود سے مخاطب ہیں۔ انہوں نے جیسے میاں کو مخاطب کیا اور روتی ہوئی اٹھی اور میز کی سطح پر جمی ہوئی گرد کی تہہ کو انگلیوں سے صاف کیا، اور پھر جھنجھلا کر یعنی غصے سے آ کر جو ہے انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے ہی سارا فرنیچر پونچھ ڈالا۔ لو ذرا دیکھو، اگر میں اس وقت دھیان نہ دیتی تو یوں ہی خاک جمی رہتی، پھر جو آتا میری صحت کے کس سے لے بیٹھتا، ہمدردیاں جتاتا۔ یعنی خاتون خانہ جو ہے وہ اس سوچ میں میاں کو مخاطب کر کے جو ہے وہ بات کر رہی ہیں کہ دیکھو کمرے کی کیا حالت بنائی ہوئی ہے بخشو میاں نے، کہ اگر میں کام نہ کرتی اور یہ گرد اسی طرح سے پڑی رہتی تو جتنے بھی رشتہ دار ہیں یا پڑوس کے لوگ ہیں، پھر وہ آ کر جو ہے وہ مجھ سے ہمدردیاں جتاتے اور وہ یہ کہتے کہ بیچاری بیمار ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ کام کرنے سے بھی لاچار ہے، اور میرے ساتھ جھوٹی ہمدردیاں جتاتے۔ تنتنے میں انہوں نے یعنی تیش میں آ کر انہوں نے کمرے کی صفائی کر ڈالی، بانس لا کر چھت کا جالا جو تھا وہ لے ڈالا، یعنی جالے وغیرہ سب صاف کر دیے، مگر روشن دان میں لگے چڑیا کے گھونسلے سے آنکھ بچا گئیں۔ اس روشن دان میں چڑیوں کا ایک گھونسلہ تھا جس کو انہوں نے جان بوجھ کر وہاں پر چھوڑ دیا۔ کم بخت چڑیوں نے نہ جانے کب سے روشن دان کی ذرا سی کھلی درز پا کر تنکے پھنسا لیے، یعنی چڑیا جو ہے انہوں نے تھوڑی سی جگہ خالی دیکھی جس کی وجہ سے انہوں نے آ کر میاں صاحب کے جو کمرہ ہے اسی میں ہی انہوں نے اپنا گھونسلہ بنا لیا ہے۔ اب تو اس میں بچے چوں چوں کر رہے تھے، ان کے میاں نے بھی بخشو کو ہدایت کر دی تھی کہ اب گھونسلہ نہ چھیڑنا ورنہ بد دعا لگے گی چڑیوں کی۔ گھونسلے کو نظر انداز کر کے انہوں نے پردے جھٹک جھٹک کر دھول نکالی، یعنی انہوں نے صحیح تسلی کے ساتھ جو ہے وہ پورے کمرے کی صفائی کی، لیکن وہاں پر چڑیا کے اس گھونسلے کو رہنے دیا۔ ابھی چند ہفتے پہلے ہی تو انہوں نے گھر کے خرچ میں سے پیسہ بچا بچا کر یہ اچھے خاصے مہنگے پردے سلوائے تھے۔ اب بچت کوئی سینکڑوں کی تو تھی نہیں، یہی انڈوں میں، گوشت میں، دودھ میں ڈنڈی مار لیتیں، یعنی خرچہ جو ہے وہ کم کر کے جو ہے وہ پیسہ بچا لیا کرتی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں انڈا، دودھ، مکھن روز کھانے کی ہدایت کی تھی، مگر وہ یہ چیزیں کھاتی رہتیں اور پردے نہ بنتے تو وہ اور بیمار نہ ہو جاتیں۔ یعنی ایک خاتون کا یہ کردار ہوتا ہے، ہر عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے اور اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی دیتی ہے۔ بیگم صاحبہ جو ہیں وہ بیمار ہیں چونکہ، اور ڈاکٹروں نے ان کو ہدایت کی تھی کہ آپ نے اچھی غذا کھانی ہے تاکہ آپ صحت مند رہیں، لیکن بیگم صاحبہ چونکہ گھرداری کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ تھوڑی تھوڑی سی اپنے پیسوں میں سے سیونگ کرتی تھی، بچت کرتی تھی، جیسے گھر کے خرچے میں سے چیزیں آئیں تو ان میں سے جو ہے وہ کم خرچ کر کے کچھ نہ کچھ پیسے وہ بچا لیا کرتی تھیں، اور ان پیسوں کی وہ گھر کی جو ہے ضروری چیزیں جو ہے وہ لے لیا کرتی تھیں، جیسے کہ انہوں نے اپنے شوہر کے کمرے کے لیے نئے اور مہنگے پردے سلوائے تھے۔ تو اگر بیگم صاحبہ یہ نہ کرتی تو شاید وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی اسی ٹینشن سے کہ میرے گھر میں جو ہے وہ اچھی چیزیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے اپنی خوراک کی توجہ نہیں کی بلکہ اپنے پیسے جو سیونگ تھی ساری انہوں نے اپنے گھر پر لگا دی۔ اس لیے ڈاکٹر نے بھی تو یہی کہا تھا کہ خوش رہا کرو، گھر بنا تو خوش ہوئی، یعنی ڈاکٹر نے ساتھ ساتھ خوراک کے یہ بھی
یہ بھی ہدایت کی تھی کہ آپ نے اچھی خوراک کھانے کے ساتھ ساتھ آپ نے خوش بھی رہنا ہے۔ تو بیگم صاحبہ چونکہ اپنے گھر کو بنا کر جو ہے وہ ان کو ایک ذاتی طور پر خوشی ہوئی تھی۔ اب نئے گھر میں سب پرانی چیزیں تھوڑی اچھی لگتی ہیں، اس لیے ایک پردے ہی کیا، یہ میز، یہ کرسیاں، یہ صوفہ بھی تو انہوں نے ہی خریدا تھا۔ یعنی تمام چیزیں نئے گھر میں جانے کے ساتھ انہوں نے تمام چیزیں اپنی نئی خریدی تھی۔ یہ کمرہ تو انہیں اتنا عزیز تھا کہ بچوں کو یہاں گھسنے نہ دیتی تھیں، مگر یہ بڑے میاں بخشو ہیں نا کہ انہیں چیزوں کی اہمیت اور قدر کا پتہ ہی نہیں۔ یعنی بیگم صاحبہ کو اپنے شوہر کا وہ کمرہ اس قدر عزیز تھا کہ بچوں کو بھی وہاں نہیں گھسنے دیتی تھی، کیونکہ بچے جو ہے وہ چیزوں کی توڑ پھوڑ کیا کرتے تھے۔